کیا امریکہ ایران سے امن کی بات بھی کر رہا ہے اور اسی وقت اس پر دباؤ بھی بڑھا رہا ہے؟ اگر ہاں تو یہ سفارت کاری ہے یا ایک ایسی چال جس میں ایران کو بات چیت کے میز پر لا کر کمزور کیا جا رہا ہے؟ سوچئے، ایک طرف ایران کو ڈیل دی جا رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف فوجی اور معاشی دباؤ برقرار ہے۔ سوال یہ ہے، کیا واشنگٹن واقعی سمجھوتا چاہتا ہے یا صرف ایسا معاہدہ جس میں سب کچھ ایران دے اور بدلے میں صرف وقتی ریلیف ملے؟ دنیا اس وقت ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایران سرکاری طور پر سخت زبان استعمال کر رہا ہے، مگر پس پردہ تجاویز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مذاکرات، مجبوری یا دھوکے کا خوف؟ کیا ایران اس وقت امریکہ کے ہاتھوں دھوکہ کھا رہا ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، مگر اس کا جواب بہت تہوں میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف جنگ یا مذاکرات کی کہانی نہیں، یہ طاقت، دباؤ، مفاد، توانائی، جوہری پروگرام، علاقائی اثر و رسوخ اور عالمی سیاست کا ایک ایسا میلاپ ہے جہاں ہر قدم کے پیچھے ایک سے زیادہ مقصد ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو منظر نظر آ رہا ہے، اس میں ایک طرف امریکہ ہے جو ایران پر سخت شرائط، پابندیوں کے دباؤ اور اسٹریٹجک مطالبات کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو سخت لہجہ بھی رکھتا ہے مگر مکمل دروازہ بند بھی نہیں کرتا۔ تو کیا یہ واقعی دھوکہ ہے یا یہ وہی پرانا کھیل ہے جس میں بڑی طاقت پہلے دباؤ بڑھاتی ہے، پھر محدود رعایت دیتی ہے، پھر مخالف کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ سمجھوتا تو کرے مگر اپنی مرضی سے نہیں، مجبوری سے کرے؟ آج ہم اسی سوال کو 3 زاویوں سے سمجھیں گے۔ پہلا، ایران اور امریکہ کی اصل طاقت کیا ہے؟ دوسرا، اس پورے معاملے کی چھپی ہوئی چال کیا ہے؟ اور تیسرا، اس کے اثرات اور مستقبل کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم ایران کی طاقت دیکھیں تو بہت سے لوگ صرف اس کی فوج، میزائل یا جوہری پروگرام کو دیکھتے ہیں، مگر ایران کی اصل طاقت صرف ہتھیار نہیں، اس کی اصل طاقت 3 چیزوں میں ہے: برداشت، جغرافیہ اور سودے بازی کی صلاحیت۔ برداشت اس لیے کیونکہ ایران برسوں سے پابندیوں، دباؤ اور سفارتی تنہائی کے باوجود اپنی ریاستی ساخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جغرافیہ اس لیے کیونکہ خلیج، آبنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ میں اس کی جگہ معمولی نہیں، اور سودے بازی کی صلاحیت اس لیے کیونکہ ایران اکثر مکمل جھکنے کے بجائے بحران کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں بڑی طاقتیں بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ایک اور طاقت بھی ہے، ایران ہر معاملے کو صرف فوجی مسئلہ نہیں بننے دیتا، وہ اسے سیاسی، معاشی، سفارتی اور نفسیاتی میدان میں بھی پھیلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دباؤ بڑھتا ہے تو صرف میدان جنگ نہیں بلکہ تیل کی قیمت، عالمی منڈیاں، علاقائی اتحاد اور سفارتی رابطے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اب اگر امریکہ کی طاقت